بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نادی علیاً مظہر العجائب تجدہ عونا لک فی النوائب کل ہم وغم سینجلی بعظمتک یا اللہ وبنبوتک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وبولایتک یا علی ادرکنی فی سبیل اللہ امداد کن از رنج و غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر نہایت ہی واجب الاحترام سامعین کرام، اللہ رب العزت کا خاص لطف و احسان ہے جس کی توفیق خاص سے میں اور آپ جمعۃ المبارک کی بابرکت نماز کے لیے اللہ کے گھر میں جمع ہیں۔ دعا ہے کہ رب لم یزل ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ بے کس پناہ کے اندر شرف عزت اور شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر بڑی وضاحت کے ساتھ اعلان فرمایا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں بلکہ شبہ کی گنجائش نہیں۔ اللہ فرماتا ہے اے محبوب ہم نے آپ کے اہل بیت کو اتنا پاک کیا ہے اور ایسا پاک رکھا ہے کہ پاکیزگی بھی ان پر ناز کرتی ہے، پاکیزگی بھی ان پر ناز کرتی ہے۔ اہل بیت رسول کی شان اور عظمت تو یہ ہے کہ ان کی شان میں قرآن پاک کی کئی آیات نازل ہوئی ہیں، کئی آیات۔ اور یہ آیت اہل بیت اطہار کی عظمت اور تطہیر پر گواہی دے رہی ہے۔ امام شافعی علیہ رحمہ
آپ فرماتے ہیں اہل بیت اطہار کے حوالے سے کہ اہل بیت اطہار کی شان اور اہل بیت اطہار کی عظمت کتنی بلند ہے کہ آپ فرماتے ہیں یا اہل بیت رسول اللہ، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت، یا اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت، حبکم تمہاری محبت، تمہاری محبت کیا ہے؟ فرد من اللہ فی القرآن، تمہاری محبت اللہ کی طرف سے قرآن میں فرض کر دی گئی ہے۔ اللہ کی طرف سے قرآن میں فرض کر دی گئی ہے، انزلہ، جو اس نے اپنے پاک پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا۔ پھر آپ فرماتے ہیں کفاکم من عظیم، کفاکم من عظیم القدر انکم، اے نبی کے اہل بیت، کیا آپ کی عظمت کے لیے یہ بات کافی نہیں ہے؟ کون سی بات کافی نہیں ہے؟ من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ، اے اہل بیت رسول، کیا آپ کی عظمت اور شان کے لیے یہ بات کافی نہیں ہے کہ جب تک کوئی آپ پر صلاۃ نہ پڑھے، درود نہ پڑھے، اللہ اس کی نماز کوئی قبول نہیں کرتا؟ سارے منہ کھول کے سبحان اللہ کہیں، منہ کو پٹی نہ لگائیں، ہمت اور حوصلے سے بیٹھا کریں۔ اللہ اس کی نماز کو بھی قبول نہیں کرتا جو آپ پر درود نہیں پڑھتا، جو آپ پر درود نہیں پڑھتا۔ اور پھر امام شافعی اہل بیت اطہار کے بارے میں ہی بیان کرتے ہوئے اپنی کیفیت کو بیان کرتے ہیں اور لوگوں کے خیالات اور تصورات کو بیان کرتے ہیں۔ آج بھی ایک دور ہے نا، کبھی اگر کسی نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کی عظمت بیان کر دی، انہوں نے کہنے لگے، لوگ کہنے لگے بھئی یہ تو پتہ نہیں وہابی ہو گیا ہے یا دیوبندی ہو گیا ہے یا یہ ناسبی ہو گیا ہے، یا اگر محرم کے ایام میں یا کبھی اہل بیت رسول کی تعریف کر دی تو لوگ پھر شگوفے چھوڑنا شروع کر دیتے ہیں کہ فلاں مولوی شیعہ ہو گیا، ایسے کہتے ہیں نا لوگ، شیعہ ہو گیا۔ امام شافعی کیا کہتے ہیں؟ امام شافعی یہ سارا مقدمہ اہل بیت اطہار کی عدالت میں رکھتے ہیں۔ اہل بیت اطہار کی، آپ ذرا آج چست ہو کے بیٹھیں، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں اس لیے آہستہ آہستہ چل رہا ہوں، اللہ کرے گا رستے میں گاڑی چل پڑے گی۔ امام شافعی یہ اپنا سارا مقدمہ اہل بیت اطہار کی عدالت میں رکھتے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ اذا نحن فضلنا علیا فإننا روافض، فإننا روافض بالتفضیل
عند ذی جہل، کمال کی بات کی ہے، فرمایا جب ہم حضرت علی کی فضیلت اور حضرت علی کی شان اور حضرت علی کا مقام اور حضرت علی کا مرتبہ بیان کرتے ہیں تو جاہل لوگ ہمیں رافضی کہتے ہیں، شیعہ کہتے ہیں، جاہل لوگ ہمیں رافضی کہتے ہیں، شیعہ کہتے ہیں ہمیں، ٹھیک ہے۔ وَفَضْلُ أَبِي بَكْرٍ اِذَا مَا ذَكَرْتُهُ رَمِيتُ بِنَسْبٍ عِنْدَ ذِكْرِ الْفَضْلِ، اور جب ہم حضرت ابو بکر کی فضیلت بیان کرتے ہیں، حضرت ابو بکر کا ذکر کرتے ہیں، حضرت ابو بکر کے فضائل بیان کرتے ہیں، تو جو لوگ رافضی ہوتے ہیں وہ ہمیں ناسبی کہتے ہیں، وہ ہمیں ناسبی کہتے۔ دنیا ہے نا، امام شافعی کے زمانے میں امام شافعی کہتے ہیں اگر ہم صحابہ کا ذکر کریں تو ہمیں ناسبی کہتے ہیں، اور اگر ہم اہل بیت اطہار میں سے علی کا ذکر کریں تو ہمیں لوگ کیا کہتے ہیں؟ لوگ ہمیں رافضی کہتے ہیں۔ پھر کیا کہتے ہیں؟ قالو، وہ کہتے ہیں قالو الرفض قلت کلا مررفض دینی ولا اعتقادی، جن جاہلوں نے مجھے رافضی کہا تو میں نے جواب دیا کہ میرا دین رافضیوں والا نہیں ہے، میرا دین اور میرا عقیدہ رافضیوں والا، امام شافعی کہتے ہیں میرا عقیدہ اور میرا دین رافضیوں والا نہیں ہے، تو پھر ہے کیا؟ فرمایا لیکن تولیت غیر شک خیر امام و خیر ہادی، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ علی امام ہیں، ہادی ہیں، ان سے محبت رکھنا میرے لیے واجب ہے، ان سے محبت رکھنا میرے لیے واجب ہے۔ توجہ ہے یہ نہیں ہے؟ پھر کہا امام شافعی نے اگر تم نہیں رکتے ہو، اگر تم نہیں رکتے ہو مجھے رافضی کہنے میں، تم نہیں رکتے ہو جی، نہ رکو، مجھے تمہارا ڈر نہیں ہے۔ امام شافعی کہتے ہیں میں اب اس ڈر کی وجہ سے کہ کوئی مجھے رافضی کہے گا، میں اس ڈر سے علی اور علی کے بچوں کا ذکر چھوڑ دوں، یہ تو کام مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ بڑے دل کی بات ہے نا، یہ کام تو مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ فرمایا ان کان رفضن حب آل محمد، امام کہتے ہیں اگر نبی کی آل کے ساتھ محبت کرنا انسان کو رافضی بنا دیتا ہے، یا تمہارے نزدیک نبی کی آل کے ساتھ محبت رافضیوں کا کام ہے، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ یا نبی کی آل کے ساتھ محبت کرنے سے انسان رافضی ہو جاتا ہے، شیعہ ہو جاتا ہے، رافضی ہو جاتا ہے، تو پھر امام شافعی کہتے ہیں فَلْيَشْهَدْ لِلثَّقَلَيْنِ إِنِّي رَوَافِضٌ، تو پھر دونوں جہاں اس بات پر گواہ ہو جاؤ کہ میں رافضی ہوں۔ امام شافعی، پھر دونوں جہان گواہ ہو جاؤ، اگر نبی کی آل کی محبت انسان کو رافضی بنا دیتی ہے تمہارے نزدیک، تو پھر دونوں جہان گواہ ہو جاؤ میں نبی کی آل سے محبت کرتا ہوں، پھر کہو مجھے رافضی تو، پھر مجھے تمہارے ان جملوں کا کوئی ڈر نہیں ہے۔ لیکن اس سے پہلے امام شافعی نے نکھیڑا کر دیا ہے
وہ کیا ہے؟ وہ نکھیڑا یہ کر دیا ہے کہ جاہلو میرا دین رافضیوں والا، میرا دین رافضیوں والا نہیں ہے، میرا طریقہ رافضیوں والا نہیں ہے، میں تو قرآن کے حکم پر اور نبی کے فرمان پر، نبی کی آل اور علی کی اولاد سے محبت کرتا ہوں۔ بات کی سمجھ آ گئی یا نہیں آ گئی؟ اور یہ نبی کی آل کتنی عظمت رکھتی ہے؟ اللہ رب العزت نے جب حضور کو مبعوث فرمایا تو نبی کے ساتھ امت کے لیے کیا بھیجا؟ قرآن کو بھیجا۔ کیا بھیجا؟ اونچا بولیں، کیا بھیجا نبی کے ساتھ امت کے لیے؟ کیا بھیجا؟ قرآن کو بھیجا نبی کی امت کے لیے۔ اور میرے آقا امام الانبیاء تبلیغ فرماتے رہے، قرآن آہستہ آہستہ نازل ہوتا رہا۔ جب قرآن مکمل ہو گیا اور خالق نے اپنے محبوب کو واپس بلا لیا، اپنے محبوب کو، تھوڑا سا بولے میرے ساتھ، اللہ آپ کو صحت عطا فرمائے، اپنے محبوب کو واپس بلا لیا۔ تو محبوب کے ساتھ قرآن بھیجا تھا اور محبوب کو رب نے واپس بلا لیا، دو ہی چیزیں بھیجی تھی، ایک نبی اور ایک قرآن۔ توجہ ہے یہ نہیں؟ محبوب کو واپس بلا لیا اور پیچھے رہ کے پیچھے کیا رہ گیا؟ قرآن۔ اللہ کی طرف سے کیا رہ گیا؟ قرآن۔ اور نبی کو واپس بلا لیا تو قیامت تک جب قرآن نبی کے ساتھ آیا تھا تو کوئی ایسا بھی ہونا چاہیے تھا کہ قیامت تک اب ظاہراً قرآن اس کے ساتھ رہتا۔ سبحان اللہ کہہ دو، ہمت کرو یار، ہمت کرو، آج دا جمعہ تو ہمت کر لو، تسی ہمت کرو، ہمت کرو، اللہ آپ کے حوصلے بلند کرے۔ نبی کو تو اللہ نے واپس بلا لیا، قرآن نبی کے ساتھ آیا تھا، اب کوئی ایسا بھی ہونا چاہیے تھا جس کے ساتھ اب قرآن رہتا، جس کے ساتھ اب کیا رہتا؟ سمجھا ہی کرو اللہ علیہ ہو، سمجھا ہی کرو۔ انشاءاللہ کربلا جاؤ تسی جی، زیارت واسطے جی، قرآن ساتھ رہتا، وہ کون ہے؟ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مسلم شریف کے اندر موجود ہے، میرے آقا کے وصال کے دن تھے، میرے آقا نے فرمایا وَآنَا تَارِكٌ فِيكُمُ الثَّقَلَيْنِ، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ قرآن اور رسول رب نے بھیجے تھے، رسول کو اب رب واپس بلا رہا ہے۔ امت نے کہا آقا ہمارا کیا بنے گا؟ ہمارا کیا بنے گا؟ اکیلے قرآن سے ہم رہنمائی کیسے لیں گے؟ ہمیں قرآن پڑھائے گا کون؟ ویسے تو مٹھی تقریر سنتے ہی نہیں ہو جی، ہمیں قرآن پڑھائے گا کون؟ ہمیں قرآن سکھائے گا کون؟ اور ہمیں کون سکھائے گا کہ تلواروں کے سائے میں اور تیروں کی بارش میں قرآن کیسے پڑھا جاتا ہے؟ قرآن کو پڑھ کر کون دکھائے گا کہ مشکل میں قرآن کیسے پڑھا جاتا ہے؟ جوان بیٹے کا لاشا بھی اٹھانا پڑے، معصوم بیٹے کی قبر بھی بنانا پڑے، بہنوں اور بیٹیوں کے پردے کی فکر بھی ہو، اور پھر قرآن کے پڑھنے کا وقت بھی آئے تو قرآن کیسے پڑھا جائے گا؟ آقا کوئی تو ایسا چھوڑیے نا جو اس طرح قرآن پڑھ کے سنائے، تو جو ہے نا جو اس طرح قرآن پڑھ کے سنائے اور وہ قرآن کے ساتھ رہے، قرآن اس کے ساتھ رہے۔ تو مسلم شریف کی حدیث پاک کے حوالے کی میری ذمہ داری ہے،
میرے آقا نے فرمایا وَأَنَا تَارِكٌ فِيكُمُ الثَّقَلَيْنِ اَوَّلُهَا کتاب اللہ فِيهِ نُورٌ وَالْهُدَى۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب، اولها کتاب اللہ، پہلی اللہ کی کتاب ہے، فیہ نور والہدی فخذوا بکتاب اللہ واستمسکوا بہ۔ فرمایا اس کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لینا، اس کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لینا، اس میں نور بھی ہے اور اس میں ہدایت بھی ہے۔ وَأَهْلُ بَيْتِي أُذَكِّرُ اللَّهَ فِي أَهْلِ بَيْتِي۔ فرمایا دوسری میں تمہارے پاس اپنی اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور ساتھ ہی فرمایا میں اپنے اہل بیت کے بارے میں تمہیں خدا یاد دلاتا ہوں۔ یہاں رک کے ذرا، پھر فرمایا میں اپنی اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور پھر فرمایا اذکر اللہ فی اہل بیتی وقال ثلاثا۔ یہ جملہ حضور نے 3 مرتبہ کہا۔ فرمایا میں اپنی اہل بیت کے بارے میں تمہیں خدا یاد دلاتا ہوں، تمہیں خدا یاد دلاتا ہوں، تمہیں خدا یاد دلاتا ہوں۔ مطلب کیا؟ میرے جانے کے بعد میری اہل بیت کے ساتھ ظلم نہ کرنا، محبت کرتے رہنا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم میں تھا، توجہ ہے یہ نہیں ہے، یہ حضور کے علم میں تھا کہ میرا کلمہ پڑھنے والے میری اہل بیت کے ساتھ کون سا ستم کریں گے اور کون سا ظلم کریں گے۔ اس لیے حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں اپنی اہل بیت کے بارے میں رب یاد دلاتا ہوں، یعنی خدا کے خوف میں رہنا، میری اہل بیت کے ساتھ ظلم اور زیادتی نہ کرنا۔ قرآن کے ساتھ نبی نے امت کو اہل بیت کا دامن دیا، امت کو اہل بیت کا دامن دیا، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سمجھایا بھی کہ میری اہل بیت کا مقام کیا ہے، میری اہل بیت کا مرتبہ کیا ہے، میری اہل بیت کی شان کیا ہے۔ حضور نے فرمایا، مثال دے کر فرمایا النجوم امان لأہل السماء، جس طرح ستارے امان ہیں، ستاروں کی وجہ سے حفاظت ہے آسمان کی، جس طرح ستاروں کی وجہ سے آسمان قائم ہے، جس طرح ستاروں کی وجہ سے آسمان قائم ہے، وَأَهْلُ بَيْتِي امان لِأَرْضِ، زمین جو ہے میری اہل بیت کی وجہ سے قائم ہے اور آسمان ستاروں کی وجہ سے قائم ہے۔ حدیث سن کے بھی سبحان اللہ کہا کرے آپ۔ آسمان ستاروں کی وجہ سے قائم ہے اور زمین کا امن میری اہل بیت کی وجہ سے قائم ہے۔ میری اہل بیت زمین والوں کے لیے امن ہے، زمین والوں کے لیے امن ہے۔ اور آگے فرمایا فَإِذَا ذَهَبَ أَهْلُ بَيْتِي ذَهَبَ أَهْلُ الْأَرْضِ، فرمایا جب میری اہل بیت ختم ہو جائے گی تو پھر زمین و آسمان کا نظام بھی ختم ہو جائے گا۔ بات کی سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ اہل بیت رسول کی کتنی بڑی عظمت، کتنی بڑی شان ہے، کتنی بڑی عظمت اور کتنی بڑی شان ہے۔ یہ وہ ہیں جن کے بغیر ایمان کی
سلامتی ممکن ہی نہیں ہے۔ اہل بیت اطہار کی محبت کے بغیر ایمان کی سلامتی، بولے نا، ایمان کی سلامتی ممکن ہی نہیں۔ گزشتہ جمعۃ المبارک پر میں نے اگر یہ جملے عرض کیے ہیں تو دہرا لیں، نہیں کیے تو پھر سن لیں۔ اہل بیت اطہار کو حضور نے کبھی بھی اپنے آپ سے جدا نہیں کیا، اپنے آپ سے جدا نہیں کیا، کسی لحاظ سے بھی جدا نہیں کیا، نہ محبت میں، نہ چاہت میں، نہ عطا میں، نہ قرب میں، کبھی بھی حضور نے اہل بیت کو جدا نہیں کیا۔ ان کی ولادت سے لے کر پوری زندگی تک کبھی تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا حسین مجھ سے ہیں، میں حسین، کبھی فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، مطلب اس کا بھی وہی ہے۔ جگر جسم کا حصہ ہوتا ہے نا، تو جو کسی میں سے ہو وہ بھی تو جسم کا حصہ ہی ہوتا ہے، مطلب ایک ہی ہے، لفظ الگ الگ ہے، معنی ایک۔ کبھی حضور نے فرمایا حسین مجھ سے ہیں، میں حسین سے، حسن مجھ سے ہیں، میں حسن سے ہوں۔ حدیث ایسے ہی ہے، حسن مجھ سے ہیں، میں حسن سے ہوں، حسین مجھ سے ہیں، میں حسین سے ہوں۔ لوگ آدھی حدیث پڑھتے۔ پھر فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ پھر فرمایا علی کے لیے لحموں کا لحمی، جسموں کا جسم، علی تیرا خون، تیرا گوشت میرا گوشت ہے، تیرا جسم میرا جسم ہے، تیرا کلام میرا کلام۔ یہاں ذرا ٹک کے ہم اپنے موضوع پر ہی رہنا چاہتے ہیں، یہاں ٹک کے۔ کوئی وقت ایسا نہیں ہے کہ نبی نے اپنے اہل بیت کو اپنے سے الگ، خود اپنی ذات سے الگ بیان کیا ہو۔ اہل بیت کو نبی نے اپنی ذات کے ساتھ متصل بیان کیا ہے، اپنی ذات کے ساتھ بیان کیا، کہ اپنی ذات کے ساتھ بیان کیا۔ سیدہ فاطمہ کے لیے کہا یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، حسن حسین کے لیے کہا یہ مجھ سے ہیں، علی کے لیے کہہ دیا علی کا جسم میرا جسم ہے، علی کا گوشت میرا گوشت ہے، علی کا کلام میرا کلام۔ اس پر بڑا خوب لکھا پڑھا اور بیان کیا حضور میر علی سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ نے۔ آپ پڑھ کے دیکھ لینا، تھوڑی سی خود بھی کوشش کیا کرو، پڑھ کے دیکھ لینا انہوں نے کیا اس پر کیا کلام کیا۔ اچھا، ان چاروں کے لیے یہ کہا، اور جب ان چاروں کی ولادت ہوئی، ان چاروں کی ولادت ہوئی تو حضور نے ان چاروں کے ساتھ سلوک بھی ایک ہی کیا۔ علی کی ولادت ہوئی، علی 3 دن کعبے میں، دروازہ نہیں کھلا، یہاں تک کہ 3 دن بعد علی کے والد جناب ابو طالب گئے، فاطمہ بنت اسد کو کہا بچہ آیا ہے، کہا اللہ نے بیٹا دیا ہے، مگر عجیب بات ہے آنکھیں نہیں کھولتا، بولتا نہیں، سنتا بھی نہیں ہے۔ ابو طالب، ماں نے تو بتا دیا تھا سنتا ہی نہیں ہے، دیکھتا ہی نہیں ہے، بولتا ہی نہیں ہے۔ ابو طالب نے ہاتھوں کو ہاتھ لگا کے ہلایا اور کہنا چاہا کہ میرے پاس آ جاؤ۔ باپ اٹھانے لگے، علی نے ہاتھ پیچھے ہٹا دیا، کہا نہیں، نہ میں آپ کے لیے آیا ہوں نہ آپ کے پاس آنا ہے۔ اس جملے پر بھی میں کئی حوالے پیش کر سکتا ہوں۔ آپ باہر گئے، میرے آقا کی بارگاہ میں عرض کی کہ رب نے بیٹا تو دیا ہے مگر نہ بولتا ہے، نہ دیکھتا ہے، نہ سنتا ہے۔ میں نے اٹھانا چاہا، اس نے مجھے پیچھے کر دیا۔ تو میرے آقا نے تبسم فرمایا، جانتے تھے نہ کیوں نہیں آئے علی؟ تبسم فرمایا، کہا چچا میں چلا جاؤں؟ فرمایا جائیے۔ جب میرے آقا گئے، ابھی کعبے کے اندر کعبے کے کعبے نے قدم رکھا، ابھی کعبے کے اندر کعبے کے کعبے نے قدم رکھا، علی نے آنکھیں کھول دی۔ علی نبی کو دیکھ کے مسکرائے، نبی علی کو دیکھ کے مسکرائے۔ جب دونوں مسکرائے
علی نے خود اپنے ہاتھ آگے کیے، علی نے خود اپنے ہاتھ آگے کیے۔ جب آپ نے ہاتھ آگے کیے، میرے آقا نے اٹھایا، اٹھا کر کے، یہ باتیں آپ نے کئی مرتبہ سنی ہے لیکن میں نے اس سے نتیجہ دینا ہے آپ کو، اٹھا کر کے نبی نے علی کے منہ کی طرف دیکھا تو علی نے خود ہی منہ کھول دیا، علی نے خود ہی منہ کھول دیا۔ نبی نے اپنی زبان، حالانکہ لعاب انگلی پر لگا کر گھٹی دی جا سکتی تھی، عرب کا دستور تھا کھجور سے گھٹی دیتے تھے، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ عرب کا دستور تھا کھجور سے گھٹی دیتے تھے۔ عرب کے دستور کو توڑ کر میرے آقا نے، علی نے منہ کھولا، توجہ میری طرف کریں، اور میرے آقا نے چاہتے تو لعاب نکال کر انگلی سے چٹا سکتے تھے، پلا سکتے تھے، عطا کر سکتے تھے، میرے آقا نے یہ نہیں کیا۔ اور تاریخ عرب میں اس سے پہلے ایسی کسی نے گھٹی دی ہی نہیں، کیونکہ ایسی گھٹی لینے والا کوئی تاریخ عرب میں پہلے آیا ہی نہیں۔ سبحان اللہ، پتہ نہیں کیسے نے کہنی ہے جی، ہمت کرو، تمہاری ہمت کہاں گئی ہے؟ پہلے آیا ہی نہیں کوئی۔ علی نے اپنا منہ کھولا، میرے آقا نے اپنی زبان رکھی علی کے منہ کے اندر، علی نے زبان مصطفیٰ کو چوسا، علی نے زبان مصطفیٰ کو چوسا۔ اب مجھے نہیں پتا یہ مولا کائنات اپنے بچپن میں 3 دن 3 راتیں بھوکے پیاسے کعبے کے اندر میرے آقا کا انتظار کیسے کرتے رہے اور کیسے بچ گئے، یہ مجھے نہیں پتا، جو ہے یا نہیں ہے؟ زبان مصطفیٰ کو چوسا۔ سیدہ فاطمہ الزہرا کی ولادت ہوئی، اسی طرح میرے آقا نے زبان چسائی۔ امام حسن کی ولادت ہوئی، زبان چسائی۔ امام حسین کی ولادت ہوئی، زبان چسائی، اور بس۔ ان چاروں کو اپنی، بولے نا، ان چاروں کو اپنی زبان چسائی، توجہ ہے نا؟ ان چاروں کو اپنی زبان چسائی۔ میرے آقا نے کبھی ان کو اپنے سے جدا نہیں کیا، زبان چسا کر، زبان چسا کر پہلی غذا عطا کر کے میرے آقا کیا کہنا چاہتے ہیں؟ لوگو، علی کے منہ سے نکلے وہ بات بھی نبی کی ہے، زہرا کے منہ سے نکلے وہ بات بھی نبی کی ہے۔ اس کا دوسرا معنی یہ ہے کہ جو کچھ نبی کی زبان سے نکلتا ہے اس کے خلاف نہ علی کی زبان سے نکلتا ہے، نہ سیدہ زہرا کی زبان سے نکلتا ہے، نہ حسن و حسین کی زبان سے نکلتا ہے۔ منہ 4 ہیں، منہ 5 ہیں، زبان 1 ہے۔ اور اس کا دوسرا مطلب کیا ہے کہ جب وہ بے زبان زبان بے زبانی سے بولے تو زبان محمد پہ بولتا ہے، اور جب مصطفیٰ بولنا چاہیں تو کبھی زبان علی سے بولتے ہیں، کبھی زبان حسین سے بولتے ہیں۔ تو بات کی سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ بیان کرتی، اور جناب ام فضل حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چچی جان آپ بیان کرتی۔ آپ کہتی سیدہ فاطمہ الزہرا کا گھر تھا، سیدہ فاطمہ الزہرا کا گھر تھا، بات کمرے کے اندر کی ہے۔ وہ عید والا واقعہ تو آپ نے سنا ہوا ہے نا، عید کے دن جو سوال، یہ اور واقعہ فرمایا حسن و حسین نے بچپن میں کہا کہ ہم نے سوار ہونا ہے، ہم نے سوار ہونا ہے، اور ہم نے اونٹ کی سواری کرنی۔
اور حجرہ تھا سیدہ فاطمہ تو زہرا کا. جناب ام فضل کہتی ہیں اور سیدہ زہرا بطول کہتی ہیں کہ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی کونیاں زمین پہ لگا لی. ان بچوں کو ویسے بھی کندھوں پر اٹھایا جا سکتا تھا. سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ کونیاں زمین پہ لگا لی اور گھٹنے بھی زمین پہ لگا لی. حسن و حسین کو اپنے اوپر بٹھا لیا. حسن و حسین کو اپنے اوپر بٹھا لیا. بچے ہیں اوپر بٹھا لیا اور بٹھانے والے نبی ہیں. بات کی نزاکت کو سمجھا کرو. اور سیدہ فرماتی ہیں اس کمرے کی دیوار کے ساتھ ساتھ حضور چل رہے ہیں. حضور چل رہے ہیں. حضور چل رہے ہیں. اور وہ تو فاروق اعظم نے کہا تھا کہ سواری کیسی ہے. اس دفعہ حضور خود کہہ رہے ہیں حسن و حسین کو، بتاؤ میرے شہزادو تمہاری سواری کیسی ہے. آدھی زلفیں حسین کی طرف بڑھائیں اور آدھی زلفیں حسن کی طرف بڑھائیں. آگے نہیں کہ انہوں نے پکڑی یا نہیں پکڑی، بس یہاں تک بات ہے. حضور نے بڑھا دی. حضور نے بڑھا دی. واللیل کی زلفیں آدھی حسن کی طرف آدھی حسین کی طرف. اور میرے آقا اس حجرے کی دیوار کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں اور اپنے دونوں نواسوں سے پوچھ رہے ہیں بتاؤ تمہاری سواری کیسی ہے. شہزادے تو نہیں بولتے، خود ہی کہتے ہیں تمہاری سواری جیسی کسی کی سواری نہیں ہے. خود ہی بولتے ہیں تمہاری سواری جیسی کسی کی سواری نہیں ہے. اور یہ بات کر کے نا خود ہی کہتے ہیں ارے اگر تمہاری سواری جیسی کسی کی سواری نہیں ہے تو پھر ان سواروں جیسا کائنات میں کوئی سوار بھی تو نہیں آیا. کوئی سوار بھی تو نہیں آیا. اور سیدہ فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا بیان فرماتی ہیں کہ جو کہتے ہیں نا بھی تم آقا حسین کی محبت میں یہ غم کی داستان سن کے روتی ہو رلاتی ہو، بڑی باتیں کرتے ہیں. صرف ہم نہیں روتے، شہیدوں میں واحد شہید حسین ابن علی ہے جن کی ولادت ابھی نہیں ہوئی. ولادت سے پہلے جب جبریل امی ولادت کی خوشخبری لے کر آئے، ساتھ شہادت کا حکم بھی لے کے آئے، ابھی حسین ابن علی کی ولادت نہیں ہوئی، نبی حسین کی شہادت کو سن کر پہلے رو رہے ہیں. کل شہیدوں میں حسین پہلا شہید ہے جس کی شہادت کی خبر ولادت سے پہلے عام ہو چکی تھی. وہ کیسے؟ جناب ام فضل کہتی ہیں کہ میں نے خواب دیکھا. خواب میں کیا دیکھتی ہوں کہ حضور کے جسم کا ٹکڑا کٹا ہے اور میری گود میں آیا. صبح صبح حضور کی بارگاہ میں بڑی غم زدہ پریشان ہو کر آئی، آ کے عرض کی آقا میں نے یہ خواب دیکھا ہے. ڈری ہوئی تھی، رو رہی تھی. میرے آقا نے فرمایا ام فضل یہ خواب تو بہت خوبصورت ہے. عرض کی کیسے؟ فرمایا ام فضل اللہ میری بیٹی فاطمہ کو بیٹا دے گا، اس کا نام حسین ہوگا، بیٹا فاطمہ اور علی کا ہوگا، پلے گا تیری گود میں، تمہیں پالنے کی عزت اور شرف ملے گا. ام فضل کہتی یہ بات کرنے کے بعد حضور کی آنکھوں سے آنسو کا دریا بہنے لگا. میں نے عرض کی آقا آپ تو رونے لگے. فرمایا ہاں ام فضل، میرے اس پیارے بیٹے کو میرا کلمہ پڑھنے والی میری امت کربلا میں بے یارو
مددگار پیاس کی حالت میں شہید کر دے گی۔ ابھی میرے آقا حسین کی ولادت نہیں ہوئی، شہادت کی خبریں بھی حضور پہلے دے رہے ہیں، اور محبت حسین میں آنسو بھی بہا رہے ہیں۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اور حضور کی ایک زوجہ ہے، مومنوں کی ماں جناب ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، حدیث کی کتب کے اندر موجود ہے۔ امام الانبیاء تاجدار مدینہ، وہ کہاں گیا خادم، کہاں گیا اپنا، کدھر ہے، بلاؤ اس کو۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ ہے حضرت ام سلمہ، مومنوں کی ماں۔ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غمگین بیٹھے تھے کہ آپ تشریف لائیں آپ کے حجرے میں۔ پوچھا یا رسول اللہ میں قربان جاؤں، میرے ماں باپ قربان جائیں؟ آپ غمگین بیٹھے ہیں، پریشان بیٹھے ہیں، کیا وجہ ہے؟ غمگین کیوں ہیں، پریشان کیوں ہیں؟ میرے آقا امام الانبیاء نے فرمایا یہ مٹی جبریل امی لائے ہیں اور میرے حسین کے مقتل سے لائے۔ کہاں سے لائیں؟ میرے حسین کے، بولے نا، میرے حسین کے مقتل سے لائے ہیں، شہادت کی جگہ سے لائے ہیں، شہادت کی جگہ سے لائے۔ اور یہ مٹی رکھ لو، یہ مٹی رکھ لو، جس دن میرا حسین شہید ہو گیا یہ مٹی مٹی نہ رہے گی بلکہ خون بن جائے گی۔ یہ حدیث کی کتابوں کے اندر موجود ہے، یہ مٹی خون بن جائے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتے ہیں 10 محرم کا دن تھا، عصر کا وقت تھا، مجھ پہ نیند کا غلبہ ہوا، اور صرف حضرت ام سلمہ سے نہیں، کئی اور لوگوں نے بھی مدینے میں خواب میں اسی کیفیت میں حضور کو دیکھا۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ خواب میں اسی کیفیت میں حضور کو دیکھا، جس کیفیت میں جناب ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دیکھا۔ آپ فرماتی ہیں میں نے دیکھا خواب میں کہ حضور دوڑتے ہوئے تشریف لا رہے ہیں، حضور دوڑتے ہوئے تشریف لا رہے ہیں، حضور کے ہاتھوں میں ایک پیالہ ہے جو خون سے بھرا ہوا ہے، سن رہے ہیں؟ جو خون سے بھرا ہوا ہے۔ اور اس سے پہلے آپ بات سن لیں، حضور نے فرمایا جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے ایسے ہی دیکھا جیسے حقیقت میں دیکھا۔ پھر جملہ دہرا لیں آپ، حضور نے فرمایا جس نے مجھے خواب میں دیکھا، توجہ ہے نا، اس نے مجھے ایسے ہی دیکھا جیسے اس نے مجھے حقیقت میں دیکھا۔ یہ حقیقت خواب نہیں ہے۔ کئی لوگ اور مدینے میں خواب یہ دیکھنے والے ہیں۔ 10 محرم کے دن میری طرف توجہ کریں، ام سلمہ کہتی ہیں حضور کے ہاتھ میں پیالہ ہے اور پیالہ خون سے بھرا ہوا ہے، اور حضور روتے ہوئے بھی آ رہے ہیں اور دوڑتے ہوئے بھی آ رہے ہیں مدینے میں۔ گویا کہ اس کا مطلب ہے 10 محرم کو حضور گنبد خضرا کو چھوڑ کر مدینہ کو چھوڑ کر کربلا میں تشریف لے گئے تھے۔ جب میرے آقا حسین اہل اصغر کا لاشا دفنا رہے تھے تو نانا دیکھ رہے تھے یہ وہی حسین ہے جس پر میں نے ایک بیٹا قربان کیا تھا، میرے حسین نے دوسرا بھی قربان کر دیا ہے مجھے۔ میرے آقا خود کربلا میں تشریف لے گئے تھے۔ توجہ ہے یا نہیں ہے آپ لوگوں کی؟
بس 2-4 منٹ تک میں بات مکمل کرتا ہوں، میں نے پہلے بتایا ہوا ہے۔ تو بیٹھ جاؤ، او کاکا بیٹھ جا، تیرے سے کام ہے کوئی، میں تم ادھر بلاتا ہوں پھر ادھر بھاگ جاتا ہے۔ توجہ ہے یہ نہیں ہے؟ اللہ، ام سلمہ کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا خون سے بھرا ہوا پیالہ ہے، میں نے عرض کی آقا آپ کہاں سے آ رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ تو حضور کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ فرمایا ام سلمہ یہ لے خون کا پیالہ، آج میرا ہی کلمہ پڑھنے والے، میری امت ہونے کا دعویٰ کرنے والے، میرا کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں نے محمد کے گلشن کو اجاڑ دیا، میرے حسین کو کربلا میں شہید کر دیا۔ جناب ام سلمہ کہتی ہیں، جناب ام سلمہ کہتی ہیں کہ میں نیند سے بیدار ہوئی، میں نے جو شیشی رکھی ہوئی تھی میں نے اس کو ڈھونڈا، کہتی ہیں خدا کی عزت کی قسم جب میں نے وہ شیشی اٹھائی تو اس میں مٹی نہ تھی، وہ شیشی خون سے بھری پڑی تھی، وہ شیشی خون سے بھری پڑی تھی۔ اور صرف میرے آقا حسین کی شہادت پر میرے آقا نہیں، خود حسین ابن علی کی ماں سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو کتنی تکلیف ہوگی۔ خود شہزادہ علی اکبر بیان کرتے ہیں، جب میرے بابا حسین نے مجھے حکم دیا نا اکبر فجر کی اذان پڑھو، فجر کی اذان پڑھو، میں نے کہا بابا پڑھتا ہوں، پر آپ تو مشکل کشا کے نواسے ہو اور مشکل کشا علی کے بیٹے ہو، بس میں اذان پڑھتا ہوں، مگر میری التجا ایک ہی ہے، کچھ نہیں مانگا نہ کچھ مانگوں گا۔ کہا بتاؤ بیٹے کیا چاہتے ہو؟ کہا بابا آج میں کربلا کے ٹیلے پہ کھڑے ہو کے اذان پڑھوں، میری آواز مدینے میں پہنچا دیں تاکہ پتہ چل جائے محمد کے گھرانے والے آج صبح تک سلامت۔ شہزادہ علی اکبر اذان پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، جب کربلا کے میدان سے گزرے تو کیا دیکھتے ہیں؟ خواجہ معین الدین اجمیری چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں؟ ایک سفید چادر میں لپٹی ہوئی خاتون ہے، کربلا کی زمین سے کانٹے پتھر کنکر اٹھا اٹھا کے اپنی جھولی میں ڈال رہی۔ شہزادہ علی اکبر پاس سے گزرے، کا پردے دار بی بی حسین کے بیٹے اکبر کا سلام، اس نے سلام کا جواب دیا، پوچھا آپ کون ہیں اور یہ کربلا کے میدان کو اپنے دامن سے صاف کرتے پھر رہے ہو؟ کہ اکبر بیٹے مجھ سے مت پوچھ میں کون ہوں، تو اذان جا کے پڑھ، جب تیرا بابا جماعت کروا لینا پھر اپنے بابا سے پوچھنا میں کون ہوں، اپنے بابا سے پوچھنا میں کون ہوں۔ وجہ ہے یا نہیں ہے؟ مجھے پتہ ہے میں آپ کا وقت لے رہا ہوں لیکن کسی مقصد کے لیے لے رہا ہوں، اپنے بابا سے پوچھنا میں کون ہوں۔ میرے امام نے فجر کی نماز نبی کی امت کو پڑھائی، جب نماز ہو گئی نا شہزادہ علی اکبر نے پوچھا بابا جب میں اذان پڑھنے جا رہا تھا ایک مستور تھی پردے دار سفید چادر میں لپٹی ہوئی، کربلا کے میدان کو صاف کر رہی تھی اور ہر جگہ پہ جا کے کہتی تھی خدا خیر کرے، خدا خیر کرے۔ میں نے نام پوچھا، اس نے نام نہیں بتایا، انہوں نے حکم دیا کہ اپنے بابا سے پوچھنا۔ بابا وہ کون تھی، کون ہو سکتی ہے؟ میرے آقا حسین نے فرمایا اکبر وہ میری ماں فاطمہ الزہرا موجود تھی،
جو مدینہ جنت البقیع کو چھوڑ کے رات کی کربلا آئی ہوئی، رات کی کربلا آئی، خود سیدہ زہرا بطول کو اپنے شہزادوں کا کتنا دکھ، خود امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو نرم دل ہیں نا ان سے بڑی معذرت کے ساتھ، کیونکہ آج کے جمعے پر میں نے کربلا سے شام تک بیان کرنا تھا، اس کا ایک دو جملوں میں یہاں پر حسین ابن علی کا امتحان مکمل ہوا ہے نا، جہاں نبی کے بیٹوں کا، علی کے بیٹوں کا، نبی کے نواسوں کا، حضور کی آل کے مردوں کا امتحان مکمل ہوا، وہاں سے محمد مصطفیٰ کی بیٹیوں کا امتحان شروع ہوا ہے۔ کتنا سخت امتحان تھا جب دن کو خانوادہ رسول کے ایک ایک پھول کو مسل دیا گیا، اور بہت سارے لوگ یزید کے ظلم کو چھپاتے ہیں۔ ہم کوئی آپ کو رلانے کے لیے یہ باتیں تھوڑی کرتے ہیں، ہم تو بتانا چاہتے ہیں کہ یزید کتنا بڑا ظالم تھا اور یزیدیت کتنی بڑی ظالم۔ 72 جو شہید ہوئے، میرے امام کے پاس اتنی بھی فرصت نہیں تھی کہ ان کی قبریں بنا کے ان کو قبروں کے سپرد کر دیں۔ ایک شہید تھا شہزادہ علی اصغر، 7 محرم سے پانی بند ہوا تو میرے آقا حسین نے حکم دیا پردے داروں کو، تمہیں میں خدا کا واسطہ دیتا ہوں حسین، کچھ نہیں تم سے مانگتا، خدا کا واسطہ دیتا ہوں، بس میرے اصغر کو زمین پر نہ لٹانا۔ کبھی کوئی پردے دار اٹھاتی تھی، کبھی کوئی پردے دار اٹھاتی تھی، پھر پنگھوڑا بنا دیا گیا تھا زمین سے اونچا رکھ کے۔ اس حالت میں پنگھوڑا بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ جب سارے زمین پر بیٹھے، اس شہزادے کو زمین پر کیوں نہیں لٹایا؟ حسین ابن علی نے کہا اس کو اٹھا کے رکھنا، اٹھا کے رکھنا۔ 10 محرم شہادت علی اصغر تک سب نے اٹھا کے رکھا، تو پوچھ لیا حسین کچھ دیر کے لیے کربلا کی زمین کو سعادت بھی دے دیں، اصغر کو بھی نیچے لٹا دیں؟ کہا نہیں نہیں ابھی نہیں لٹانا، تم نہ لٹانا، میں خود لٹاؤں گا۔ کہا حسین کیوں نہیں لٹاتے؟ کہا ہم اسی اسماعیل کی اولاد ہیں جس نے ایڑیاں رگڑی تھی تو زمزم کا چشمہ جاری ہو گیا تھا، کہیں میرا اصغر کربلا میں ایڑیاں رگڑ دے گا تو کربلا میں کئی زمزم کے چشمے جاری ہو جائے۔ یہ تو ہمارا امتحان ہے، یہ تو ہمارا امتحان ہے، ورنہ میرا اصغر ایڑیاں رگڑ دے تو کربلا میں زمزم کے چشمے جاری کر دے۔ ایک ہی شہزادہ علی اصغر تھے، خیموں کے پیچھے جب شہید ہو گئے نا، آقا حسین لے گئے اور اصغر کی ماں کے ہاتھوں پہ رکھا، کہا تیرا بھی حق ہے، میرے ساتھ اصغر کی قبر بنوا لے۔ ماں نے شہزادہ علی اصغر کو ہاتھوں پہ رکھا تھا۔ توجہ ہے یہ نہیں ہے؟ میرے آقا حسین اپنے ہاتھوں سے کربلا کی گرم ریت میں ایک چھوٹی سی قبر بنا رہے تھے، اور پتہ نہیں کس دل سے میرے حسین نے کربلا کی اس تپتی ہوئی ریت کے اندر اصغر کے معصوم سے ننھے سے جسم کو رکھا۔ شہزادہ علی اصغر کو رکھ کے نا، پھر کیا سمجھ سکتے ہیں کہ کس طرح کربلا کی ریت ڈالی ہوگی جسم پر، پاؤں سے سینے تک
بس جب کسی کا بیٹا مرتا ہے نا، جب اس کو دفنایا جاتا ہے، بوڑھے باپ کو کہا جاتا ہے قبر سے دور ہو جا، کہیں بیٹے سے پہلے نہ مر جائے۔ مگر یہ حسین نے ننھے سے بیٹے کو ننھی سی قبر بنا کے جب پاؤں سے کربلا کی ریت رکھتے آئے، جب منہ پر رکھنے کا وقت آیا نا، ریت ڈالنے کا وقت آیا، اصغر کی ماں کو کہا ایک مٹھی تو بھی ڈال دے۔ کہا یہ محمد کے بیٹے حسین کا ہی حوصلہ ہے، میں نہیں یہ کر سکتا۔ پھر میرے آقا حسین نے یوں مدینے کی طرف منہ کیا، مدینے کی طرف منہ کیا، اور حضور کی بارگاہ میں ایک ہی عرض کی، نانا غزوہ بدر میں لڑنا آسان تھا، خندق کھودنا آسان تھی، علی اصغر کی چھوٹی سی قبر بنانا بڑی مشکل ہے۔ نجف کی طرف منہ کر کے اپنے بابا علی سے کہا، بابا علی خیبر کا قلعہ فتح کرنا آسان تھا، آج آنا اپنے بیٹے حسین کے ساتھ اصغر کی چھوٹی سی قبر تو بنا۔ بن گئی قبر جناب علی اصغر کی، پھر ہو گیا آقا حسین بھی شہید۔ پھر آ گئی ان پردیسیوں پر وہ شام جب بس پردے دار رہ گئے تھے۔ یزیدیوں نے اس سے بڑا ظلم اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ عصر کے بعد کہا کہ 72 جو شہید ہوئے 71 ملتے ہیں، ایک لاشا نہیں ملتا، ڈھونڈو۔ پھر کربلا کی زمین کے چپے چپے پر یزیدیوں نے گھوڑے دوڑائے اور نیزے مارے، کربلا کی زمین پہ نیزے مارے، نیزے مارتے مارتے ایک ظالم شقی القلب اس جگہ پہ بھی پہنچا۔ آقا حسین نے قبر بنا کے اوپر سے نشان مٹا دیا تھا کہ میرے اصغر کو تو سکون سے کوئی سونے دے۔ کربلا کی زمین پر نیزے مارتے مارتے آ رہے تھے کہ ایک نیزہ جو لگا نا، نیزہ زمین میں گیا، اور زمین سے جب واپس آیا تو شہزادہ علی اصغر کا پھول سا ننھا سا جسم بھی ساتھ۔ پھر یہ کیفیت تھی اس شام کو، جس شام کے لیے حسین نے کہا تھا زینب میری بیٹی سکینہ کا خیال رکھنا، یہ میرے سینے پہ سوتی ہے۔ اور جب سلانے کے لیے سیدہ زینب نے بلایا تو سکینہ خیموں میں نہیں تھی۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے جب گئی تو اپنے بابا حسین کے قدموں پہ سر رکھ کے سو رہی تھی۔ سیدہ کہتی ہے سکینہ یوں سونے کا کیا طریقہ ہوا؟ کہا بوبی اماں میں نے بابا کے سینے پر جہاں رخسار رکھا وہاں سے لہو کا فوارہ نکلا، میرے بابا کا سینہ زخمی تھا، میں زخمی سینے پر اپنا سر کیسے رکھ سکتی تھی؟ اب بتاؤ، جنہوں نے اس امت کا ایمان بچانے کے لیے، قرآن کی حفاظت کے لیے اتنا کچھ قربان کر دیا، کیا اس امت کا حق نہیں بنتا کہ ان کی محبت میں کچھ لمحات نکالے؟ اور اگلے جمعے مجھے یاد رہا تو میں بتاؤں گا، ان کے ذکر میں صرف وہی شخص شامل ہوتے ہیں جن کو یہ ہستیاں قبول کرتی ہیں۔ 2 سے 3 شعر ہماری مسجد کے خادم نے، نعت کے پڑھنے بیٹھے رہو، نعت کے پڑھنے، کیونکہ